اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ قرآن مجید کا آج ہم 70واں پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کا مختصر خلاصہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کے 70ویں پارے میں 2 صورتیں شامل ہیں۔ پہلی سورہ انبیاء جس کے 7 رکوع ہیں اور دوسری سورہ حج جو 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم سورہ انبیاء سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کرام کا ذکر حسین اس میں بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک، جس میں تلقین کی گئی کہ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا کہ وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس رکوع میں خاص بات یہ بیان کی گئی کہ ہم نے تمہاری وہ کتاب تمہاری طرف نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کا ہے۔ میں دوبارہ سے یہ ترجمہ بیان کرتی ہوں کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے: حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، حق کی کھلا مخالفت کرنے والے، اور منافقین جو نہ ادھر ہیں نہ ادھر۔ اب ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ آیا وہ حق کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دے رہا ہے، یا وہ حق کا دشمن ہے، یا اس کا کردار منافقین جیسا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 29 تک، دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کا ان کے کام نہ آیا، اور بالآخر اللہ نے ان کو ملیامیٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ یہاں ایک مار کا حق و باطل برپا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی تو اللہ کی یہ شان ظاہر ہوئی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹ جانے والا۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 30 سے 41 تک، اس میں انسان کے امتحان کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد بیان کیا گیا کہ انسانوں کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کے امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام ظاہر ہو کر رہے گا۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 42 سے 50 تک، چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اللہ روز قیامت عدل کے میزان قائم فرمائے گا۔ اگر کسی فرد نے رائے کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے تو وہ بھی لا کر تولا جائے گا، حساب بالکل صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس رکوع سے انبیاء کرام کے ذکر حسین کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی اور نصیحت تھی۔ اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے تھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزاں رہتے تھے۔ اب اللہ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 51 سے 75 تک، 5ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو ایک تیشہ سے توڑا اور وہ تیشہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟
آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، تم ایسے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا نقصان یا کیا نفع پہنچائیں گے۔ مشرکین پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن آبا پرستی قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے اور سازش کرنے والے رسوا ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی صالح اولاد عطا کی، اور ان پر ایمان لانے والے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ چھٹے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، جنہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر لی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ انہوں نے فریاد کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی یہ فریاد سن لی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، ان کی بانجھ بیوی کو درست کر دیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے موزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو رہتی دنیا تک نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمام انبیاء اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 94 سے 112 شامل ہیں اس میں، اور اس میں 7ویں رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کا بھرپور صلہ دیا جائے گا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی چلیں گے، وہاں تمہاری چیخ و فریاد کسی کام نہ آئے گی۔ اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی زمین کے وارث آخرکار نیک بندے ہی بنیں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اس خوشخبری کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا کہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہو اور خدا طرز بندے زمین کے وارث بنے۔ رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا صد باب ہے۔ ارشاد ہوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود یعنی اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ سورہ حج سٹارٹ ہوتی ہے اب یہاں پر، اور سورہ حج جو ہے وہ باطل تصورات کی زوردار نفی کے بارے میں ہے۔ رکوع نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک اس میں شامل ہے سورہ حج کی۔ پہلے رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانے نظر آئیں گے حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نسل انسانی کی، نطفے سے افزائش کی، نطفے کو جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کو بوٹی، اور پھر بوٹی پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی۔ اس کے بعد انسان کو ایک صحیح سالم بچے کے طور پر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل طے کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اسی طرح سے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں طرح طرح کے خوبصورت پودے اور نباتات پیدا کیے
جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 22 تک۔ اس رکو میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان کے لباس آگ سے تیار کیے گئے ہوں گے، ان پر ایسا کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جو ان کی کھالوں اور انتڑیوں کو پگھلا دے گا۔ پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی جائیں گی۔ وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ٹھوکریں مار مار کر اس میں دوبارہ گرا دیے جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 سے 25 تک۔ اس رکوع میں بشارت دی گئی کہ باعمل مومنوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کے لباس ریشم کے اور زیب و زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی راہ میں اور سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اسے آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہاں شرک اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بگایا نہ جائے، چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے، حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں، کہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے۔ رکو نمبر 4 آیات نمبر 26 سے 33 تک۔ چوتھے رکوع میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھیں۔ لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں، اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ حج کی وجہ سے جذبات ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادت کا کئی گنا ثواب ملتا ہے اور کئی معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل رکن ہے۔ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے، یا پنڈت، پروہت اور دنیا دار پیروں جیسے وحشی پرندے اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 34 سے 38 تک۔ اس میں قربانی کا حکم، روح اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کی روح تقویٰ ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی بڑا ہے، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی اور اسی کے قانون ہمارے گھر، معاشرے اور پورے ملک میں نافذ ہیں؟ اگر نہیں تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کا فریضہ یاد دلاتی ہے۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 39 سے 48 تک۔ چھٹے رکوع میں شامل آیات دوران سفر ہجرت نازل ہوئیں۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ اس حکم میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔
ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اچھی اقدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹا دیں گے۔ مزید ارشاد ہوا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 49 سے 57 تک۔ اس رکوع میں شیطان کے پیدا کردہ فتنے کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کی کوشش کرتا تھا۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کے خبثِ باطن کو ظاہر کر دیتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا۔ پھر اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا، جس سے سچے مومنوں کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 89 میں اللہ نے بشارت دی کہ اگر مکے والے قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ اہل طائف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکے والوں سے بہت زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا، جن کے دلوں میں خباثت تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دیا۔ اللہ نے اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر ان کے حق میں مذکورہ بشارت سچ ثابت کر دی۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58 سے 64 تک۔ 8ویں رکوع میں بشارت دی گئی کہ اگر دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا تو وہ ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، ہاں آخری فتح اہل حق ہی کی ہوگی۔ رکوع نمبر 9 آیات نمبر 65 سے لے کر 72 تک۔ 9ویں رکوع میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ آسمان جیسی مضبوط چھت کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونک دیا جائے گا۔ اس پارے کا آخری رکوع ہے اور سورہ حج کا بھی آخری رکوع ہے۔ رکوع نمبر 10 آیات نمبر 73 سے 78 تک۔ آخری رکوع کی 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل ہے۔ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہیں کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ بھلائی کے کاموں سے مراد دنیا میں خدمت خلق ہے اور لوگوں کی آخرت سنوارنے اور انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی کوشش ہے۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس طرح سے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا ہے۔ روز قیامت عدالت خداوندی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر ہم نے بھی دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا تو سرخرو ہوں گے، دوسری صورت میں اپنی بے عملی اور دوسروں کی گمراہی کا وبال ہمارے سر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں پارہ نمبر 17 کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مختصر خلاصہ سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 18واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کا آج ہم 17واں پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم اس کا مختصر خلاصہ سمجھتے ہیں۔